وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز، میرے محترم، میرے مکرم، محتشم اور پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں 5 کام کرنے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا کام، جب تک میرا یہ یقین نہیں بنتا کہ سب سے بڑا علم، سب سے بڑی معرفت قرآن مجید کا علم ہے، اس وقت تک تو میرے عقائد کی درستگی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی حقیقی کلام ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جب تک اس کو دستور حیات ہم نہیں مانتے، یہ میری زندگی کی ہر تکلیفوں کا علاج ہے، جب تک یہ ہمارا آئیڈیا نہیں بنتا، اس وقت تک ہمارا وہ زندگی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جو ہم لیے پھرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں ملے گی، ہمیں دنیا میں آسانیاں بھی ملے گی۔ سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان کو مضبوط کیا جائے۔ اور دوسرا کام، یتلون کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ بعض ساتھی ماشاءاللہ اتنی اچھی انگلش بولیں گے۔ ایسے انگلش بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کو غلط معنی نہ لے جائیے گا، زبان ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، ہم جامد لوگ تو ہیں نہیں ہیں کہ اس طرح کے فتوے دیں۔ یہ رنگ اور یہ زبانیں تو اللہ نے بنائی، اور قرآن کہتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے پیغمبر جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اس کو بیان کیجیے۔ تو بیان کرنا ہے تو ہر جگہ پہ ایک زبان تو نہیں چلتی۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہر قوم کے اندر اسی زبان میں رسول بھیجا۔ اور اگر آپ نے ایسے لوگوں کو سمجھانا ہے جو انگلش کے سوا کوئی جانتے نہیں ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس غرض سے آپ انگلش سیکھیں۔ لیکن میں جس نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، بہت اچھی گفتگو کریں گے لیکن قرآن مجید کا ایک صفحہ اور ورقہ نہیں پڑھ سکتے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ جس شخص کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو لذت کیسے آئے گی؟ اور پھر جس شخص کو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا معنی نہیں آتا اس کو لذت کیسے آتی ہے؟ اس لیے دوسرا کام یہ کرنا چاہیے، آپ کسی وقت بھی بیٹھ کے اس کام کو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ میں قرآن کیسے اچھا پڑھنا سیکھوں؟ قرائے کرام دنیا کے اندر اتنے موجود ہیں ماشاءاللہ، آپ کسی کی تلاوت سنیں، گاڑیوں میں بھی سارے کے سارے آپشنز موجود ہیں۔ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں کہ کس طرح وہ اس حرف کو پڑھ رہا ہے، اس کلمے کی ادائیگی کر رہا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، اللہ کی قسم، اللہ نے جو قرآن میں لذت رکھی ہے، دنیا کی ساری لذتیں جمع ہو جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی رمضان کے اندر انسان کا ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے۔ یقین مانیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے اور بہت سارے امور بھی ہوتے ہیں، تو قرآن جب انسان معنی کے ساتھ پڑھتا ہے جی ہی نہیں کرتا کہ قرآن بند کر دیں، اور اس طرح سرور آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوسرا کام، قرآن کو اس انداز سے پڑھنے کا طریقہ سیکھیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا۔ اور تیسرا کام، اس کو سمجھیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی 40 سال عمر ہے تو اس نے کتنے رمضان گزارے ہوں گے؟ چلو پہلے 7 چھوڑ دیجیے، باقی کتنے رہ گئے؟ 33 سال اس نے 33 مرتبہ اس نے قرآن سنا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ تو کریں۔ یہ کبھی کبھی قاری صاحب جو ہیں وہ حرم میں رو پڑتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے، آج کوئی افطاری نہیں صحیح کر کے آئے، کیا مسئلہ، یہ کیوں روتے ہیں؟ کبھی غور کیا ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ عرب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بعض علماء جو ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ آخر کیوں روتے ہیں؟ اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاک و ہند میں کوئی نہیں روتا، آخر کیوں نہیں روتا؟ کیا وہ
بڑے اچھے طریقے سے کھانا کھا کے آتے ہیں۔ اصل یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کو بسا اوقات، سارے نہیں، ان کو بسا اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ لیکن جس کا ایمان تازہ ہو، جو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کی غرض سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس سے پھر آگے نہیں پڑھا جاتا۔ اور آپ یاد رکھیے گا، جس کا بیٹا فوت ہو جائے اس ماں کے رونے میں اور جس کو کرائے پہ لا کے آپ رلانے پہ مجبور کرتے ہیں، دونوں کے رونے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ ایسے رونا نہیں آتا، فرق ہوتا ہے۔ نائحہ جو ہوتی ہے بین کرنے والی، وہ تو فیس لے کے روتی ہے، لیکن جس کا کوئی مر جائے، جس کا کوئی فوت ہو جائے، اس کے غم کو کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ اس روایت کو یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا کہ صبر کرو۔ اس کو تو نہیں پتا تھا کون ہے، کہا آپ کا اگر فوت ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا۔ بعد میں لوگوں نے بتایا جی تو اللہ کے رسول تھے۔ پھر آ کے معذرت کرنے لگی عورت، فرمایا صبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو صدمے کے اوپر ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، آپ کو اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ تو تیسرا کام، اس کو سمجھنے کی پلاننگ کیجئے۔ میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں، 5 نمازیں آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ایک آیت، اپلیکیشنز آ چکی ہیں، آپ کے پاس موبائل ہیں، ایک آیت کا ترجمہ ہر نماز کے وقت جب آپ آتے ہیں پڑھ لیں، بغیر کسی یونیورسٹی، کالج، مدرسے میں جائے، آپ اللہ کی رحمت سے 2-3 سالوں کے اندر، 2.5 سال کے اندر قرآن مجید کا پورا ترجمہ سمجھ جائیں گا۔ اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں لذت کیسے آتی ہے۔ اور اسی لیے امام طبری کہا کرتے تھے، انی لأتعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأویلہ کیف یلتذ بقراءتی۔ مجھے تو تعجب اس بات پہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کے معنی سمجھتے نہیں ہے، اس کو لذت کیسے آتی ہے، اس کو لذت کیسے آتی ہے؟ اس لیے لذت اور سرور جو ہے وہ اس کے معنی کو سمجھنے میں ہے۔ یتلون کتاب اللہ، اس کے معنی کو سمجھنے کی پلاننگ کیجئے۔ اور چوتھی بات، پھر انسان کے عمل کے زاویے درست ہوتے ہیں، اس کو اپنے اندر اتاریے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں قرآن پہ عمل کر لیا بلال نے تو وہ چلتے زمین پہ تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ یہی قرآن ابو جہل کے سامنے بھی پڑھا جاتا تھا، وہ کہاں جہنم کی وادیوں میں چلا گیا کہ جب وہ مرا ہے تو اس کے چہرے کو اس کے خاندان کے لوگ دیکھ نہیں سکے۔ صحابہ کرام نے اس کو پائے حقارت سے ٹھوکریں مار کے قلیب بدر کے اندر پھینک دیا۔ تو اصل جو ہے یہ قرآن، یہ عمل کی وجہ سے انسان کو بلندی دیتا ہے۔ اور میں حیران ہوں اس قول کو پڑھ کے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن آپ کو برائی سے نہیں روکتا تو سمجھ لیں آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے، حالانکہ پڑھا تو ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن نے یہ کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ جو شخص ہے نمازی اور ہر روز 1 سے 2 سے 3 فلمیں دیکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں، اس نے نماز کی روح کو نہیں سمجھا، اس کی نماز کے اندر خلل ہے۔ اگر وہ اپنی نماز کو خوبصورت بنائے، بہتر بنائے تو یہ نماز اس کو ضرور روکے گی۔ اور یہی معنی ہے انسان کی حفاظت کا۔ معیت کے 2 معنی ہیں، معیت عامہ، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ بذات ہی عرش پر مستوی ہے۔ ایک ہے معیت خاصہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، یہ اس بندے کو ملتی ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ حرکت کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کے قدم اٹھتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں حرکت کرتا، بلکہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا کہ برائیوں سے وہ دور ہو جاتا ہے یا برائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، یا برائیوں سے وہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ جہاں برائی ہوتی ہے اس کی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، وہاں جانے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ایسا قوی ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔